يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير وأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں عن سے بابت ذی القرنین ذی القرنین قل فرما دیں سأتلو ابھی پڑھتا ہوں علیکم تم پر سامنے منہ اس سے کا ذکراً کچھ حال تجھ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کو کہ اب پڑھتا ہوں تمہارے آگے اس کا کچھ احوال انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا انا مکننا بے شک ہم نے قدرت دی لہو اس کو فی الارض زمین میں آتیناہ اور ہم نے اس سے دیا من سے کل شیء ہر شے سبباً سامان ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان اس بادشاہ کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے دونوں کناروں مشرق مغرب پر پھر گیا تھا بعض کہتے ہیں کہ یہ لقب اسکندر رومی کا ہے اور بعض کے نزدیک کوئی مقبول خدا پرست و دیندار بادشاہ اس سے پہلے گزرا ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں متعدد وجوہ دلائل سے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے مجموعہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا اور ان کی دعا کی برکت سے حق تعالیٰ نے خارق عادت سامان وسائل عطا فرمائے تھے جن کے ذریعے سے اس کو مشرق مغرب کے سفر اور مخیر العقول وتوحات پر قدرت حاصل ہوئی حضرت خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے شاید اسی لیے قرآن نے حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے ساتھ اس کا قصہ بیان فرمایا قدیم شعراء عرب نے اپنے اشعار میں ذوالقرنین کا نام بڑی عظمت سے لیا ہے اور اس کے عرب ہونے پر فخر کرتے رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین عہد تاریخی سے پہلے کا کوئی جلیل القدر عرب بادشاہ ہے شاید اسکندر کو بھی اس کی ایک گنا مشابہت سے ذوالقرنین کہنے لگے ہوں حال میں یورپ کے ماہرین آثار قدیمہ نے قدیم سامی عربوں کے متعدد عظیم الشان سلطنتوں کا سراغ لگایا ہے جن کا تاریخی اوراق میں کوئی مفصل تذکرہ موجود نہیں بلکہ بعض ممتاز و مشہور سلاطین کا نام تک کتب تاریخ میں نہیں ملتا مثلا بادشاہ حمورابی جو اغلباً حضرت ابراہیم کے عہد میں ہوا ہے اور جس کو کہا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مکنن تھا اس کے قوانین منارہ بابل پر کندہ ملے ہیں جن کا ترجمہ انگریزی میں شائع ہو گیا ہے پرانے کتبات سے اس کی عجیب و غریب عظمت ثابت ہوتی ہے بہرحال ذوالقرنین انہی میں کا کوئی بادشاہ ہوگا فَأَتْبَعَ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سو وہ پیچھے پڑا سبباً ایک سامان پھر پیچھے پڑا ایک سامان کے یعنی سر انجام کرنے لگا ایک سفر کا
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا مغربہ غروب ہونے کا مقام الشمس سورج وجدہا اس نے پایا اسے تغرب ڈوب رہا ہے فی میں عین چشمہ ندی حمیۃ دلدل وجدہ اور اس نے پایا عندہا اس کے نزدیک قومن قوم قلنا ہم نے کہہ دیے یا ذا القرنین اے ذو القرنین اما یا چاہے ان یہ کہ تعذب تو سزا دے و اما اور یا چاہے ان یہ کہ تتخذ تو اختیار کرے بھی ان میں سے حسنہ کوئی بلائی یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں اور پایا اس کے پاس لوگوں کو ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو لوگوں کو تکلیف دے یا رکھ ان میں خوبی یعنی یوں نظر آیا جیسے سمندر میں سفر کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج پانی میں سے نکل رہا ہے اور پانی ہی میں ڈوبتا ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ذوالقرنین کو شوق ہوا کہ دیکھے دنیا کی آبادی کہاں تک بسی ہے سو مغرب کی طرف اس جگہ پہنچا کہ دلدل تھی نہ گزر آدمی کا نہ کشتی کا اللہ کے ملک کی حد نہ پا سکا یعنی ذوالقرنین کو ان لوگوں پر ہم نے دونوں بات کی قدرت دی جیسے کہ ہر بادشاہ ہر حاکم کو نیک و بد کی قدرت ملتی ہے چاہے خلق کو ستا کر بدنام ہو چاہے عدل و انصاف و نیکی اختیار کر کے اپنا ذکر خیر جاری رکھے یا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ کافر تھے ہم نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ چاہے ان کو قتل کر دے یا پہلے اسلام کی طرف دعوت دے ذوالقرنین نے دوسری شکل اختیار کی قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال اس نے کہا اما اچھا من ظلم جس نے ظلم کیا فسوف تو جلد نعذبه ہم اسے سزا دیں گے ثم پھر يرد وہ لٹایا جائے گا الى ربه اپنے رب کی طرف فيعذبه تو وہ اسے عذاب دے گا عذاب نكرا بڑا سخت بولا جو کوئی ہوگا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے پھر لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس وہ عذاب دے گا اس کا برا عذاب وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا وَأَمَّا اور اچھا من جو آمن ایمان لائے وعمل اور اس نے عمل کیا صالحا نیک فَلَهُ تو اس کے لیے جزاء بدلہ الحسنى بھلائی وَسَنَقُولُ اور ان قریب ہم کہیں گے لہو اس کے لیے من متعلق امرنا اپنا کام یسرن آسانی اور جو کوئی یقین لایا اور کیا اس نے بھلا کام سو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی یعنی آخرت میں بھلائی ملے گی اور دنیا میں ہم اس پر سختی نہ کریں گے بلکہ اپنے کام کے لیے جب کوئی بات اس سے کہیں گے بسہولت اور نرمی کی کہیں گے فی الحقیقت جو بادشاہ عادل ہو اس کی یہی راہ ہوتی ہے بروں کو سزا دے اور بھلوں سے نرمی کرے ذوالقرنین نے یہی چال اختیار کی ثم اتبع سببا ثم پھر اتبع وہ پیچھے پڑا سبباً ایک سامان پھر لگا ایک سامان کے پیچھے یعنی مغربی سفر سے فارغ ہو کر مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگا قرآن حدیث میں یہ تصریح نہیں کہ ذوالقرنین کہ یہ سب سفر فتوحات اور ملک گیری کے لیے تھے ممکن ہے میں سیر و سیاحت کے طور پر ہوں اس نئے سفر میں ان اقوام پر بھی گزر ہوا جو اس کی زیر حکومت آ چکی تھی اور بعض اقوام نے ایک طاقتور بادشاہ سمجھ کر ظالموں کے مقابلے میں فریاد کی ہو جس کا ذوالقرنین نے اپنی غیر معمولی سے سبب کر دیا جیسا کہ آگے یاجوج ماجوج کے قصے میں آتا ہے واللہ عالم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا مطلع طلوع ہونے کا مقام الشمس سورج وجدها اس نے اس کو پایا طلوع کر رہا ہے على قوم نے قوم پر لم نجعل ہم نے نہیں بنایا لهم ان کے لیے من دونها ان کے آگے سترن کوئی پردہ یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ پایا اس کو کہ نکلتا ہے ایک قوم پر کہ نہیں بنا دیا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے کوئی حجاب یعنی انتہائی مشرق میں ایک ایسی قوم دیکھی جن کو آفتاب کی شعاعیں بے روک ٹوک پہنچتی تھی یہ لوگ وحشی جانگلو ہوں گے گھر بنانے اور چھت ڈالنے کا ان میں دستور نہ ہوگا جیسے اب بھی بہت سے حال بدوش وحشی اقوام میں رواج نہیں ہے
کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، کذالک یہی وقد احطنا اور ہمارے احاطہ میں ہیں بما لدیہ جو کچھ اس کے پاس خبرا ضرور خبر یوں ہی ہے اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر، یعنی ذوالقرنین کے سفر مشرق مغرب کی جو کیفیت بیان کی گئی واقعی میں اس طرح ہے، جو مسائل اس کے پاس تھے اور جو حالات وہاں پیش آئے ان سب پر ہمارا علم محیط ہے۔ تاریخ والے شاید اس جگہ کچھ اور کچھ کہتے ہیں ہوں گے اور فی الحقیقت اتنا ہے جو فرما دیا بعض مفسرین نے۔ کذالک کا مطلب یہ لیا ہے کہ ذوالقرنین نے مغربی قوم کے متعلق جو روش اختیار کی تھی ویسی اس مشرقی قوم کے ساتھ اختیار کی، واللہ عالم۔ ثم اتبع سببا، ثم پھر اتبع وہ پیچھے پڑا سبباً ایک سامان، پھر لگا ایک سامان کے پیچھے۔ یہ تیسرا سفر مشرق و مغرب کے سوا کسی تیسری جہت میں تھا۔ مفسرین عموماً اس کو شمالی سفر کہتے ہیں، قرآن حدیث میں یہ تصریح نہیں۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا بین درمیان السدین دو دیواریں پہاڑ، وجدہ اس نے پایا من دونہما دونوں کے درے قومن ایک قوم لا یکادون نہیں لگتے تھے یفقہون وہ سمجھے قولاً کوئی بات، یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے بیچ پائے ان سے ورے ایسے لوگ جو لگتے نہیں کہ سمجھے ایک بات، یعنی ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کی بولی وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ آگے جو گفتگو نقل کی گئی ہے غالباً کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوئی ہوگی اور ترجمان کسی درمیانی قوم کا ہوگا جو دونوں کے زبان قدرے سمجھتا ہو۔ تنبیہ، اس قوم اور یاجوج ماجوج کے ملک میں یا دو پہاڑ حائل تھے جن پر چڑھائی ممکن نہ تھی، البتہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ کھلا ہوا تھا، اسی سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر چلے جاتے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، قالوا انہوں نے کہا یا ذا القرنین یہ ذوالقرنین بے شک یاجوج و ماجوج مفسدون فساد کرنے والے فسادی فی الارض زمین میں، فالتو کیا نجعل ہم کر دیں لک تیرے لیے خرجا کچھ مال علی پر تاکہ ان تجعل کہ تو بنا دے بیننا ہمارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان سدن ایک دیوار۔ بولے ذوالقرنین یاجوج ماجوج دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں، سو تو ہم مقرر کر دیں تیرے واسطے کچھ محصول اس شرط پر کہ بنا دے تو ہم میں ان میں ایک آڑ۔ ذوالقرنین کے غیر معمولی اسباب و وسائل اور قوت و حشمت کو دیکھ کر انہیں یہ خیال ہوا کہ ہماری تکالیف مصائب کا سدباب اس سے ہو سکے گا، اس لیے گزارش کی کہ یاجوج ماجوج نے ہمارے ملک میں ادھم مچا رکھی ہے، یہاں آ کر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے ہیں، آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک تھام کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے تو جو کچھ اس پر خرچ آئے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، چاہے آپ ٹیکس لگا کر ہم سے وصول کر لیں۔ تنبیہ، یاجوج ماجوج کون ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، ذوالقرنین کی بنائی ہوئی شد آہنی دیوار کہاں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین مورخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ واللہ عالم کی یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، اور جیسا کہ کعب بن احبار نے فرمایا اور نووی نے فتاویٰ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے، ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حوا تک نہیں پہنچتا، گویا وہ عام آدمیوں کی محض باپ شریک بھائی ہوئے۔ کیا عجیب ہے کہ دجال اکبر جسے تمیم داری نے کسی جزیرے میں مقید دیکھا تھا اسی قوم میں کا ہوگا، جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض ایک آدم زاد خاتون مریم صدیقہ کے بطن سے بتوسط نفع ملکیہ پیدا ہوئے، نزول من السماء کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے، اس وقت یہ قوم یاجوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی اور آخر کار حضرت مسیح کی دعا سے غیر معمولی موت مرے گی۔ اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور ذوالقرنین کی دیوار آہنی کس جگہ واقع ہے؟ سو جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار آہنی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ملتا ہے، اس کو کہنا پڑے گا کہ جن قوموں ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا، لہذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے اور احادیث صحیحہ کا انکار یا نصوص کی تعویلات بعیدہ دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا یہ شبہ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا، اور اسی شبہ کے جواب کے لیے ہمارے مؤلفین نے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ علوسی بغدادی نے دیا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی و تری پر محیط ہو چکے ہیں واجب التسلیم نہیں، عقلاً جائز ہے کہ جس طرح اب سے 500 برس پہلے تک
تک ہم کو چوتھے براعظم امریکہ کے وجود کا پتہ نہ چلا، اب بھی کوئی پانچواں براعظم ایسا موجود ہو جہاں تک ہم رسائی حاصل نہ کر سکے ہوں، اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک یا وہ لوگ جو ہم تک پہنچ سکیں۔ سمندر کی دیوار اعظم جو آسٹریلیا کی شمالی مشرق ساحل پر واقع ہے، آج کل برطانوی سائنسدان ڈاکٹر سی ایم ینگ کے زیر ہدایت اس کی تحقیقات جاری ہے۔ یہ دیوار 1000 میل سے زیادہ لمبی اور بعض مقامات پر 12 میل تک چوڑی اور 1000 فٹ اونچی ہے، جس پر بے شمار مخلوق بستی ہے۔ جو مہم اس کام کے لیے روانہ ہوئی تھی، حال میں اس نے اپنی یک سالہ تحقیق ختم کی ہے، جس سے سمندر کے عجیب و غریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو حیرت و استعجاب کی ایک نئی دنیا معلوم ہو رہی ہے۔ پھر کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو خشکی و تری کی تمام مخلوق کے مکمل انکشافات حاصل ہو چکے ہیں؟ بہرحال مخبر صادق نے جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جب اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کی خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر رہیں جو مشککین و منکرین کے الرغم پیش آ کر رہیں گے۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار ما لم تزور تزود قال ما مكنني في ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ قال اس نے کہا ما مکنی، جس پر قدرت دی مجھے، فی اس میں ربی میرا رب خیر بہتر، فاعینونی پس تم میری مدد کرو، بقوت قوت سے، اجل میں بنا دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، ردما مضبوط آڑ، بولا جو مقدور دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، سو مدد کرو میری محنت میں، بنا دوں تمہارے ان کے بیچ ایک دیوار موٹی، یعنی مال میرے پاس بہت ہے مگر ہاتھ پاؤں سے ہمارے ساتھ تم بھی محنت کرو۔ آتونی عبر الحدید حتی اذا ساوى بین صدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ آتونی مجھے لا دو تم زبر الحدیدی لوہے کے تختے، حتی یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا، بین درمیان، صدفین دونوں پہاڑ، قال اس نے کہا انفخوا دھونکو، حتی یہاں تک کہ اذا جعله جب اس سے کر دیا، نارا آگ، کالا اس نے کہا تو نہیں لے آؤ میرے پاس، افرغ میں ڈالوں علیہ اس پر قطرن پگھلا ہوا تانبا، لا دو مجھ کو تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی، کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، اول لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہیں جمائیں، جب ان کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گئی، لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ دھونکو، جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو کر تپنے لگا، اس وقت پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا جو لوہے کی درزوں میں بالکل پیوست ہو کر جم گیا اور سب مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ یہ سب کام اس زمانے میں بظاہر خارق عادت طریقہ سے انجام پائے ہوں گے، جسے ذوالقرنین کی کرامت سمجھنا چاہیے، یا ممکن ہے اس وقت اس قسم کے آلات و اسباب پائے جاتے ہوں جن کا ہمیں اب علم نہیں۔ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا پھر نہ کر سکیں گے ان کے یظہروا اس پر چڑھیں وا، اور ما استطاعوا وہ نہ لگا سکیں گے لہو اس میں نقب پھر نہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ کر سکیں اس میں سوراخ، یعنی حق تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو فی الحال یہ قدرت نہیں دی کہ دیوار پھاند کر یا توڑ کر ادھر نکل آئیں۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ قال اس نے کہا یہ رحمت من ربی میرے رب سے، فیدا پس جب جاء آئے گا وعدہ ربی میرے رب کا، جعلہ اس کو کر دے گا دکا ہموار، وکانا اور ہے وعدہ ربی میرے رب کا حقاً سچا۔ بولا یہ ایک مہربانی ہے میرے رب کی، پھر جب آئے وعدہ میرے رب کا گرا دے اس کو ڈھا کر، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا، یعنی میں خدا کی مہربانی سے یہ روک قائم ہو گئی اور میعاد معین تک قائم رہے گی۔ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ
حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول اور قتل و دجال کے بعد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وعدہ ہے۔ اس وقت یہ روک ہٹا دی جائے گی، دیوار توڑ کر اتنی کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے جس کا شمار اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ دنیا ان کے مقابلے میں عاجز ہوگی۔ حضرت مسیح کو حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں کو لے کر طور پر چلے جائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام بارگاہ احدیت کی طرف دست دراز کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج پر ایک غیبی وبا مسلط ہوگی، سب ایک دم مر جائیں گے۔ مزید تفصیل کتب حدیث باب امارات الساعہ میں دیکھنی چاہیے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے بعضهم ان کے بعض، یومئذ اس دن، یموجو ریلا مارتے، فی بعض بعض دوسرے کے اندر، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور، فَجَمَعْنَاهُمْ پھر ہم انہیں جمع کریں گے، جمعًا سب کو، چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن ایک دوسرے میں گھستے اور پھونکے ماریں گے سور میں، پھر جمع کر لائیں گے ہم ان سب کو۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وَعَرَضْنَا اور ہم سامنے کر دیں گے جہنم یومئذ اس دن، لِّلْكَافِرِينَ کافروں کے، عرضا بالکل سامنے، اور دکھلا دیں ہم دوزخ اس دن کافروں کو سامنے، یعنی یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے نکلیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ شدت اول و اضطراب سے ساری مخلوق رل گٹھ ہو جائے گی رل گڑ جائے گی، جن و انس ایک دوسرے میں گھسنے لگیں گے، پھر قیامت کا بگل ہوگا یعنی سور پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد سب خدا کے سامنے میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور دوزخ کافروں کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ شاید کافروں کی تخصیص اس لیے کی کہ اصل میں دوزخ انہی کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا، اب وہ پردہ اٹھ گیا۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، الذين وہ جو کہ کانت تھیں، أعينهم ان کی آنکھیں، فی غطاء ان پردہ میں، عن سے ذکری میرا ذکر، وكانوا اور وہ تھے، لا يستطيعون نہ طاقت رکھتے، سمن سننا، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے، اور نہ سن سکتے تھے، یعنی خود اپنے عقل کی آنکھ برابر نہ تھی کہ قدرت کے نشان دیکھ کر یقین لاتے اور خدا کو یاد کرتے، اور ضد سے کسی کی بات نہ سنی جو دوسروں کی سمجھائے سمجھ لیتے